بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا دواء له أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے جس عنوان پر اپنی معروضات پیش کی تھی، سحر اور جادو سے متعلق، آج کی نشست میں اسی کا اگلا حصہ کہ سحر اور جادو کا علاج، اس سلسلے میں بہت زیادہ عوام الناس کے درمیان افراط و تفریط کا مسئلہ ہے، اور بے شمار لوگ اس سلسلے میں صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یا تو غیر اسلامی اور غیر شرعی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض نام نہاد دین سے ناواقف، قرآن و سنت سے نابلد اور علاج و معالجے کی کیفیت سے جاہل رہنے والے عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اور عوام کے حلال اور پاکیزہ مال کو ہڑپنے کے لیے مختلف حیلیں اور تدبیریں کرتے ہیں، یعنی جعلی عامل۔ تو اس سلسلے میں ایک بات جو سب سے پہلے ہمیں ذہن پہ رکھنی ہے وہ یہ کہ سحر، جادو، جنات، نظر بد اور دیگر وہ امراض جو روحانی ہیں، یا کسی ایسے سبب کی وجہ سے انسان کی جو کیفیت تبدیل ہوتی ہے اور روحانی اعتبار سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کا علاج کروانا یہ بھی ایک سبب شفا ہے، اور ذریعہ شفا ہے روحانی علاج۔ جیسے ہم بیمار ہوئے تو بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے علاج کرواتے ہیں اور اس سے احتیاط اور پرہیز معلوم کرتے ہیں، ایسے ہی روحانی اعتبار سے جب آدمی بیمار ہو، یہ تو جسمانی بیماری کا علاج تھا، ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا لی، دوا کا استعمال کیا، روحانی اعتبار سے بیمار ہونے پر کسی واقعی صحیح علم رکھنے والے اور صحیح قرآن و سنت اور ادعیہ معصورہ کے ذریعے علاج و معالجہ کرنے والے کسی صحیح عامل، سچا نہیں کہہ رہا ہے، فرق بہت ہے ان دونوں میں، صحیح عامل کے پاس جا کر
علاج کروانا، اور وہ بھی قرآن اور ان دعاؤں کے ذریعے جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اجازت ہے، جا سکتے ہیں، جانا فرض ہے یہ نہیں کہہ رہا، جانا چاہے تو پھر ایسا آدمی جو قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے علاج و معالجہ کرتا ہو، جو تعویذ کو بالذات مؤثر نہ مانتا ہو، جو تعویذ کو بالذات مؤثر نہ مانتا ہو، کیا مطلب؟ یعنی تعویذ پہنے تو شفا ہو جاتی، یہ نہ کہتا ہو، یہ نہ کہتا ہو، اور نہ اس بات کی تعلیم دیتا ہو کہ بھائی تعویذ کا پہننا بہت ضروری ہے، یہ نہیں پہنو گے تو تمہارا علاج نہیں ہوگا، تم صحت یاب نہیں بنو گے، ایسی تعلیم نہ دیتا ہو۔ جو علاج کے اندر کوئی کفریہ اور شرکیہ منتر یا کوئی ایسی پڑھائی جو کفر و شرک والی ہو، یہ نہ پڑھتا ہو، یہ اس کے علاج کا حصہ نہ ہو، اور آنے والے مریض کے ساتھ واقعتاً ہمدردی اور خلوص کے ساتھ پیش آئے، اور یہ سمجھ کر علاج کرے کہ اللہ اس بندے کا علاج قرآن و حدیث کی دعاؤں کے ذریعے مجھے بطور ذریعہ استعمال کرتے ہوئے کروا دے۔ میں کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، یانچ آنا تھا، اس سے پہلے وہاں کئی کو گئے، ان کنے کئی کو گئے، ان کنے کئی کو علاج کرائے، یہ سب بھامٹے باتاں نہ کرتا ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ ہاں، تو یہ ساری چیزیں اگر کسی عامل کے اندر ہوں قرآن و حدیث کی دعاؤں کے ذریعے سے، انہیں بولا بھائی نیمبو کاٹ، انہیں بولا بھلاواں بن، انہیں بولا کوڑیاں لٹکا، انہیں بولا نہیں وہ کر یہ کر، تو پھر یہ سمجھ جاؤ آپ کے بھائی آپ کو حلال کرنے کی تیاری ہے، یہ آپ کو حلال کرنے کی تیاری ہے۔ ہمارے اولڈ سٹی میں ایسے عاملوں کی بہتات ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ایسے عاملہ، گلی کو دو دو تین تین ہیں، لوگ جا رہے ہیں لائن میں ٹھہر کے باضابطہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی ان سے ان کا قرآن سن کے دیکھو، کبھی ان عامل حضرات سے قرآن سن کے دیکھو کہ بھئی واقعی قرآن اچھے اور بہترین انداز میں پڑھ رہے کیا، پڑھنے آ رہا نہیں آ رہا۔ ہمارے پاس کا اور خاص طور سے مسلم معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہ، ایک جا کے کچھ کرا اور اس کو بِإِذْنِ اللہ، اس کو بِإِذْنِ اللہ، بحکم اللہ شفا ہو گئی، تو اب لوگوں کا ذہن بھی یہ بنتا اور جانے والا بھی یہ ذہن بناتا، فلانے بابا کنے گئے تو مسئلہ اپنا حل ہوا۔ اچھا، پھر آپ وہاں سے لے کے وہاں اخیر تک جتنے فی الحال موجود ہیں اور نماز کے ہونے تک جتنے افراد آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کو آپ باری باری پکڑ کے پوچھو بھائی کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ بھائی جوش میں بولتے ہیں اپن، اللہ کی ہے۔ یہ بالکل ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ چاہے ڈاکٹر کے پاس مریض اپنے علاج کے لیے جائے، بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فلانے ڈاکٹر کے پاس گئے، بڑے مہنگے ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیوں؟ حکم رب نہیں ہوا، حکم رب نہیں ہوا۔ اس کے بعد گلی کے 40 روپے والے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے بتائے، انہوں بولے ارے کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ 4 گولیاں کھاؤ، اگلے دن اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہاں حکم رب تھا، یہاں
اچھا میں آپ کو ایک لاجک بتاؤں. اپنے پاس جب ڈاکٹر کے پاس اپن جاتے ہیں تو ڈاکٹر پرسکرپشن میں کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 7-8 قسم کے گولیاں لکھتا نہیں لکھتا بھائی؟ بولو نا بھائی، ذرا آپ لوگ بولے تو میرے کو بھی انٹرسٹ آتا کہ آپ لوگ کا انٹرسٹ سے سن رہے. میں تو ورنہ وداؤٹ انٹرسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسا ایسا لکھتا میرے کو، وہ بچے کالجوں میں بیٹھ کے کلاس کو بور مار لیتے جیسا بیٹھتے نہیں ویسا بیٹھے ہوئے ہیں جیسا دکھتا. آپ لوگ بور ہو رہا کیا آپ لوگوں کو؟ ہاں ہو رہا، بور مار رہا. قصہ بھی سنا تو اچھا. بور نہیں ہونا. دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، یہ نیت سے بیٹھنا. وہ بچے بھی وہی نیت سے کالجوں میں بیٹھنا کہ ہمارے کو سبجیکٹ پہ نالج ہونا ہے. ارے ہسٹری کے سار آ گئے رے، ارے اکنامکس کے آ گئے، سیوکس کے آ گئے، کامرس کے آ گئے. اب یہ بورنگ سبجیکٹ، آپ جب تک اس کو بورنگ سمجھتے رہو گے بور رہے گا. جب آپ اس کو انٹرسٹنگ سمجھو گے تو خود بخود ایوری تھنگ از مائنڈیڈ. ہر چیز آپ کے ذہن سے، آپ اپنے ذہن میں جیسے اس کو فکس کر دو گے وہ ویسے ہی ہو جائے گا، وہ ویسے ہی ہو جائے گا. یہ فطری چیز ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہو تو وہ ڈاکٹر آپ کا جب علاج کرے گا تو اس علاج کے موقع پر 3 کم از کم 5 7 8 یہ دوائیاں لکھے گا، اتنے قسم کی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کو بھی واللہ یہ نہیں معلوم کہ کون سی گولی جا کے کام کرے گی. اگر معلوم ہوتا تو وہی گولی لکھ دینا. جیسے اب وائرل فیور چل رہا نا، بخار بھی ہے، سردی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، کھانسی بھی ہو رہی وغیرہ وغیرہ، 4 سے 5 قسم کے گولیاں لکھتا. ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم کہ بھئی کون سی پرفیکٹ گولی ہے جا کے لگے گی. اس کو بھی یہ معلوم یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. ایسی ہے نا، ایسی رہتا. نہیں بولتے انہوں بولتے نہیں یہ طاقت کی، یہ کمزوری کی، یہ بخار کی، یہ سردی کی، یہ ایسا بولتے. دیٹ از بزنس. ہاں بھائی. اب یہاں پر دوسری جو بیماریاں ہیں، شوگر ہے، تھائرائیڈ ہے، بی پی ہے، تو اس کی گولی فکس ہے. بھئی اتنا شوگر ہے تو اتنی گولی، اتنا بی پی ہے تو انہیں وہ پرٹیکولر وہ گولی دیتا کیونکہ وہ اسی کے لیے وضع کی گئی. ایسے ہی جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہو تو عامل کیا کرتا ہے؟ کچھ چیزیں پڑھ کر دم کرنے کی دیتا، کچھ چیزیں گھول کر پینے کی دیتا ہے جی، کچھ چیزیں لٹکانے کے لیے دیتا ہے، کچھ چیزیں پاس میں رکھنے کے لیے دیتا ہے. لیکن وہ عامل جو واقعتاً قرآن و حدیث کے ذریعے سے علاج و معالجے کی صحیح کیفیت کو جانتا ہو اور علاج صرف قرآن و سنت کی دعاؤں کے ذریعے سے کرتا ہو، کوئی کفریہ، کوئی شرکیہ، کوئی ایسا عمل جو مسلمان کے لیے کرنا بالکل نازیبا ہے نہ کرتا ہو اور علاج میں اثر بھی ہو، جاؤ اس عامل کے پاس. آپ جا سکتے ہو. میں نے کہا جا سکتے کی بات ہے، جانا کوئی فرض واجب نہیں، جانا کوئی فرض واجب نہیں. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ کمپیئر ٹو ڈاکٹر ٹو عامل. ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، اپنی بیماری اس کو آپ نے بتائی، اس نے پرسکرپشن لکھا، تھوڑی جانچ پڑتال کی، بولتا صاحب 300 روپے فیس. خوشی سے دیتے آپ؟ دیتے نہیں دیتے. اور جس کی جو ڈگریز جتنی بڑی ہوتی جائیں گی اس کی فیس اتنی بڑی ہوتی جاتی ہے. عملیات کے معاملے میں ایک عجیب مزاج اور عجیب رجحان لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے، جو عامل پیسے لیا اس کے علاج میں اثر نہیں رہتا. کہاں سے سنے ہوئے؟ کہیں پڑھے؟ پھر جو ڈاکٹر پیسے لے رہا اس کی دوا میں اثر ہو رہا نا جی.
نہیں بھائی، جو ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ رہا، تھوڑا بہت جانچ پڑتال کر رہا، دوائیاں پورے باہر سے لینا ہے آپ کو، پھر اس کی دوا میں آپ کو اثر دکھ رہا، اور عامل اگر کچھ لکھ کے دیا، کچھ پڑھنے کے واسطے بولا، کچھ یہ وہ، انہیں بھی کچھ لکھ کے اپنی محنت سے کچھ کر کے دیتا ہوں گا نا، بول دیے پیسے لیے تو اثر نہیں ہوتا۔ یہ لاجک کہاں سے آیا میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس پر ایک دلیل سنو، مطلب آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی کوئی کاروبار شروع ہو رہا ہے یا کاروبار کرنا ہے، نہیں، آپ کو ایک صورتحال بتا رہا۔ کچھ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کسی مقام سے گزر رہے تھے، جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے اس علاقے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ اب وہ لوگ بہت دوڑ دھوپ کرے، ادھر ادھر بھاگے کرے، اتفاق سے یہ جو صحابہ کرام کا قافلہ گزر رہا تھا ان کے سامنے بات رکھی کہ بھئی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اب وہ بالکل اگر علاج نہیں ہوگا یا کچھ دوا اور جھاڑ پھونک نہیں ہوگی تو شاید وہ مر جائے، لہذا اس کا کوئی علاج اگر کر دے تو اچھا ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کو سانپ کے ڈسنے پر دعا پڑھ کر دم کرنے سے وہ اثر زائل ہوتا ہے، وہ دعا آتی تھی، وہ دعا آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں علاج کر دوں گا مگر بدلے میں 7 بکریاں لوں گا، بدلے میں 7 بکریاں لوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، آپ چلیں اور علاج کر دیں۔ صحابی گئے ان کے پاس، ان کو دم کیا اور دم کر کے ان پر پھونک ماری، تھوڑی دیر میں وہ آدمی درست ہو گیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، بالکل صحیح اور چاق چوبند ہو گیا۔ صحابی نے کہا کہ میں نے جو بات آپ سے کی تھی وہ آپ مجھے دے دیجیے۔ 7 بکریاں لے لی، حضور کی خدمت میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ ہم آ رہے تھے، راستے میں یہ ایسا ماجرا پیش آیا، میں نے یہ کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ چیز مجھے دے دی، کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ علاج نہیں کرے انہوں، آپریشن نہیں کرے، انجیکشن بھی نہیں دیے، گلوکوز بھی نہیں چڑھائے، دعا پڑھ کے دم کر دیے، اور اس پر پھر حضور سے معلوم بھی کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہے، میں نے ایسا کیا، اب یہ میں استعمال کروں یا واپس کر دوں؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بھئی حلال ہے تو اب جو آیا اس کو 51,000، 25,000، اتنے لاکھ، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں فتاویٰ کی روشنی میں اگر عامل اپنی محنت کے بقدر اپنی کوئی اجرت یا اپنی کوئی فیس مقرر کر کے لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس کے لیے ہوئے کا اگر وہ کسی دوسرے پر استعمال کرتا ہے تو وہ استعمال بھی درست ہے، جائز ہے۔ یعنی لوگ بولتے نا بھائی جیسے مٹی والا ہے تو اس کے گھر کا نہیں کھانا، تو بعض لوگ یہ بھی بولتے بھائی انہوں خالی عملیات کر کے کماتے، ان کا کھانا نہیں کھانا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ مال حلال ہے، کھا سکتے ہو اگر وہ آپ کو کھلا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ڈاکٹر اور عامل کے درمیان کا ایک گویا توازن آپ کو میں نے بتایا۔ دوسری بات، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جا سکتے ہیں اور اس عامل کے پاس جو قرآن و حدیث کی دعاؤں کی روشنی میں علاج کرے، کوئی کفری یا شرکی یا کام نہ ہو، یہ جانا، اور اگر اس نے کوئی فیس مقرر کی ہے اس کو دینا، یہ ساری چیزیں درست ہیں از روئے شرع۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ ہر معاملے میں عامل سے ہی رجوع ہونا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ہر معاملے میں عامل کے پاس ہی بھاگنا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بیماری آئی اس کے دفعیے کا علاج ہم ڈاکٹر کے پاس کرتے ہیں، ان فیوچر کیا ہونے والا ہے، ان فیوچر کیا ہونے والا ہے، یہ میرے کو اتنے آ جانا، یہ فلانے کا نقصان ہو جانا، یہ کسی عامل کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔
بہت سارے لوگ یہ بولتے ہوں گے پین پڑھ کے دیے تو پاس ہو جاتے ہیں. چلتا اینیول ایگزامس آنے دو آپ، جب چلتا ہال ٹکٹاں جا کے خبروں پہ بنے جاتے ہیں جی، خفلہ جا کے ڈالے جاتے ہیں، چوڑیاں جا کے لٹکائے جاتے ہیں. یہ سب جہالت ہے، یہ سب جہالت ہے. یہ سارے کا سارا غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اس عنوان پر کہ بھئی عامل صاحب کے پاس جاؤں گا تو امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، فلانے عامل کے پاس، فلانے بابا کے پاس جاؤں گا تو امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، فلاں عامل صاحب بولے میرے پاس آئے تو خالی پیسے آئے خرچ کر دو، فلانے عامل صاحب بولے میرے پاس آ گئے تو خالی پیسے آئے جیسا کر دو. جیسے لال دروازہ ہے نا، وہ ادھر علاقہ ہے سو، ہاں لال دروازے میں کوئی بھابھی رہتے، کہتے انہوں باضابطہ کچھ پڑھ کے دیتے یا راکھ دیتے، وہ چائے میں ڈال کے کھلا دو، انہیں دکان پہ لے جا کے ڈال دو، انہیں تو وہ کر دو، تو وہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا اور ماہانہ ان کا ایک انکم جو ہے نا فیصد فکس ہو جاتا. اتنا لے جا کے جن کے واسطے کرے انہوں دینا، اگر نہیں دیے تو ان کا کام پچھان دیتے کہتے. یہ جو ہو رہا ہے نا بھابھی، یہ وہ جو بھی یہ جو ہو رہا ہے، یہ عملیات نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ سفلی علم ہے. اور میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر کہا کہ جادو کا بہرحال اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہونا بہرحال ثابت ہے، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بعض مسلمان مال کی حرص میں، مال کی محبت میں باضابطہ جا کے وہاں پہ ہاتھا بھی جوڑ رہے ہیں، پیراں بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ناپاکی کی یہ وہ ساری چیزیں لے کے بھی آ رہی، دوسروں کو کھلا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں. ایسے بے شمار مسلمان. تو ہر مسئلے میں عامل ہی کے پاس جانا ہے، یہ بھی کوئی جو ہے نہ تو حکم ہے اور نہ آدمی کو اس کا عادی بننا چاہیے. ورنہ لوگ امتحان میں پاس ہونے کے لیے عامل کے پاس جا رہے ہیں، پیسے ہمارے کچھ آنا، ہمارا کاروبار چلنا. تو صاحب انہوں آ کے اٹھائے شٹر تو اچھا چلتا، سمجھ گئے نہیں آپ؟ کافی گول سٹی کے ہوشیار لوگ آ رہے تھے، اوپر سے چشمے کے لوگ اور بھی. تو اس قسم کی جو سوچ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ سفلی علم، جادو اور دیگر ایسی چیزوں کے اثرات ہوں، لیکن عملیات کے اندر قرآن و سنت کے ذریعے سے ان چیزوں کا علاج یا اس کا دفعیہ ہو سکتا ہے. بے شمار ایسے بھی عامل حضرات موجود ہیں جو للہ فی اللہ لوگوں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار ہیں ایسے بھی ہیں. آپ جاؤ، جانے کے بعد اچھا ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ یہ ہو گیا کہ جیسا یو پی آئی ٹرانسفر کیسا ہوتا فوراً ڈیجیٹل، تو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں یوں جا کے آج کس شام میں اثر شروع ہو جاتا، ایسا سوچتے ہیں ہم لوگ. جیسا فوراً ٹرانسفر ہو جاتے اور فوراً جو ہے نا بینک میں چلے جاتے پیسے، ایسے ہی جیسے جا کے آئے عامل صاحب کے پاس شام سے اثر شروع ہو جاتا. پھر نہ تو ہم نماز پڑھیں گے، نہ ہم حفاظت کی کوئی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، نہ جو ہے کیا نام ہے آپ کے گھر سے نکلتے وقت یا گھر میں داخل ہوتے وقت معوذتین کا پڑھنا، فلق اور ناس کا، نہیں ہم کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. اور بعض لوگ جو اتنے بے وقوف، جاہل اور احمق قسم کے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سوگ کرنے والے وہ عامل صاحب ہی، اپنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی جانا، ٹوکن لینا، بیٹھ جانا، جو ان کی فیس ہے دے دینا، آ جانا. تو ایسے لوگوں کے واسطے یہ عاملین جو ہے مست بہترین ان کی دکان چل رہی ہے اور لوگ ان کے پاس ہی جاتے ہیں.
بولے نہیں، وہاں گئے تو میں نے کہا آپ کو شروع میں کہ ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی طرف سے جب جس دعا اور جس دوا میں اثر رکھنا ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے وہ اثر ظاہر ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں کی برکت سے ہو گیا. ٹھیک ہے علاج کرواؤ، لیکن کرنے والی ذات بہرحال اللہ کی ہے. دوسری بات یہ کہ ہر چیز میں عامل کے پیچھے پڑ جانا. بعض لوگوں نے تو اپنے گھر کے ہر معاملے کو عاملوں کے پاس رکھ دیا. گھر بنانا ہے عامل صاحب کی اجازت، کھڑکی کہاں لگانا حضرت، دروازہ کہاں لگانا، پیخانہ کہاں بنانا، کچن کہاں بنانا، یہ بھی حضرت آ کے بولنا، حضرت آ کے نقشے ڈال کے بولنا. اور بعض اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہزارہ مرتبہ معاف کرے، ایسے نکمے، نالائق اور گدھے اور بے وقوف کی اولاد ہیں جو اپنی بیویوں کو بھی لے جا کر اپنے حضرت کے سامنے بٹھاتے، بولتے حضرت کے پیراں پڑو. کرتے وہ صاحب، غلط نہیں بول رہا ہوں. آپ کے علاقوں میں کتنے ایسے صاحبہ ہیں، ان صاحبوں کے پاس باضابطہ ان کے مریدہ اپنے بیگمات کو لے کے جا کے حضرت کو جھک کے سلام کرو، حضرت جو ہے نا سر پہ ہاتھ رکھو. ایسی کئی بے شمار کھلی ہوئی اسلامی تعلیمات کی جو ہے خلاف ورزی ہوتی. یہاں آپ کے مصری گنج میں ایک چھوٹی سی درگاہ ہے اور اس نام پر ایک مسجد بھی ہے، مسکین شاہ بابا رحمت اللہ علیہ. کس کو معلوم؟ مسکین شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی ایک درگاہ ہے، نہیں معلوم؟ ارے یارو خالی مندیاں یہ معلوم کام اچھے ملتے کہاں نہیں ملتے. بزرگوں کے آستانوں کے سامنے سے گزرے تو معلوم ہونا کون سے بزرگ کا آستانہ ہے. ایک مسجد ہے، مسجد مسکین شاہ. آپ جب یہ پیارو میاں کی مسجد سے گزر رہے نا، قبرستان آتا مصری گنج کا، تھوڑا اور آگے جانے کے بعد میں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آتی جہاں ارقان کی دوا اور چھوت کی دوا بول کے ملتی وہاں پہ. وہ معلوم؟ ہاں یہ معلوم ہے. چھوت کی دوا کہاں مل رہی بولے تو یہ معلوم رہتا فوری طور. وہ عبداللہ شاہ صاحب کی درگاہ بھی ہے. ایک مسکین شاہ صاحب کی ایک مسجد ہے، مسجد مسکین شاہ، اسی مسجد کے اندر ان کا مزار ہے. ہمارے دکن کے بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے، واقعی اللہ والے بزرگ گزرے. ان کا ایک معمول تھا، وہ ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو اپنی بیویوں کو اپنے صاحبوں کے پاس لے جا کے پیراں پڑا کے ہاتھاں چما کے لے کے آ رہے نا، ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں. مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہ رہی ہوں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہوں. حضرت نے اپنا رومال آگے بڑھا دیا، اس لیے کہ عورت ہے، یہ مرد ہے تو پردے کا حکم ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، محرم بھی نہیں ہے. تو رومال آگے بڑھا دیا، کہا ایک سرا تم پکڑ لینا، ایک سرا میں پکڑوں گا، جو الفاظ کہلواؤں گا توبہ کے بیعت کے وہ تم بھی کہنا ہم بھی کہیں گے. تو اس بوڑھی عورت نے ایک جواب دیا کہ حضرت آپ بھی بوڑھے میں بھی بوڑھی، آپ بھی بوڑھے میں بھی بوڑھی، یہ بیچ میں رومال کہیں کو حضرت ڈائریکٹ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے جو ہے بیعت کر سکتے نا. تو حضرت مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھ تو بھی بوڑھی میں بھی بوڑھا، لیکن شریعت محمدی قیامت تک جوان ہے، شریعت محمدی قیامت تک جوان ہے. تو اب جب بزرگان دین کا یہ طرز عمل اور ان کے یہ سوانح اور ان کے یہ واقعات صاف الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے آپ ولایت کے، پیری کے اور مرشدی کے کتنے ہی بڑے اونچے مقام پر فائز کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آپ کے لیے شریعت کا حکم نہیں بدل سکتا، آپ کے لیے شریعت کا مسئلہ نہیں بدل سکتا. جو حکم آپ کے جوان ہونے کی حالت میں ہے، آپ کے بڑھاپے تک بھی وہی حکم رہے گا، آپ کے مرنے تک بھی وہی حکم رہے گا. دنیا جب تک قائم رہے گی اس وقت تک شریعت کا حکم نہ کبھی بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ کبھی بدلے گا.
اب یہ بے وقوفوں کو پتہ نہیں کون جو ہے نا یہ بات سکھا دیا کہ نہیں صاحب آئے تو گھر کے پورے بچے جانا، بیگم جانا، جوان بچیوں کو نکال رہے، پیرا پڑا رہے ان کے، اور صاحب بھی گدھا الو کا پٹھا، وہ بھی جو ہے نا پیرا پڑ رہے تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے دین کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ ان صاحبوں نے جو اپنے مریدوں کو یا مریدوں کی فیملیز کو خلاف شریعت باتوں کے کرنے سے منع نہیں کرتے، یہ دین کے بہت بڑے غدار ہیں، یہ دین کے بہت بڑے گستاخ ہیں کہ ان کے سامنے دین کے مسئلے کی خلاف ورزی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ خود ان کو جو ہے نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھ کر ان کے پیر پڑے جا رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھا ہوا، ایک حرف نہیں بولتا، ان کے پیر پڑنے پر کوئی نکیر نہیں ہے، اور اس کے مرید کے داڑھی کٹانے پر بھی کوئی نکیر نہیں ہے۔ یہ کیا خاک اصلاح کرے گا گدھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے جو تمہیں دین کے صاف اور واضح مسئلوں پر لا کر کھڑا نہ کر سکے، وہ کیا دل کی دنیا آباد کرے گا؟ وہ تو اپنا جیب آباد کرے گا تمہاری کمائی کے ذریعے سے۔ بے وقوفوں اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہنا ہے ہمارے صاحب بول دیے خلاص، گدھے کہیں کے، وہ بڑا گدھا تم چھوٹے گدھے ہو۔ دین کی ایک واضح بات کہ عورت کے لیے اس کے باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کے علاوہ کوئی اس کا محرم نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے نامحرم ہیں، لے جا کر اپنی بیوی کو اپنے صاحب کے سامنے کس شریعت کے حکم سے کھڑا کر رہے ہو؟ پیر پڑوا رہے ہو، کون سا شریعت کا حکم ہے؟ اور جب تم یہ پیر پڑوا رہے ہو تمہاری بیگم کے ذریعے یا جوان بیٹی کے ذریعے، اور وہ پیر اور وہ صاحب تمہارا خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھنا کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہوئے خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تمہارے دل کی کیا دنیا آباد کرے گا، اپنا جیب آباد کرے گا۔ اتنی بھی بات اگر نہیں سمجھ میں آتی تو تمہاری حماقت اور تمہاری جہالت پر رونے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھئی آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، اور جیسے ان ڈاکٹرز کے لیے آپ کی اپنی فیس طے کی ہوئی آپ کو دینی ہوتی ہے، اگر کوئی روحانی علاج کرنے والا اگر آپ سے پیسے کا مطالبہ کرے تو غلط نہیں ہے، مگر دیکھ سمجھ کے۔ اب آپ بے وقوف ہی بننا چاہ رہے ہیں، انہیں جتنے بولا اتنے نکال کے دے رہے تو وہ آپ کی حماقت۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر چیز میں عامل ہی کے ذریعے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ ایگزام میں پاس ہونا ہے تو عامل کنے جانا، رشتہ جمنا ہے تو عامل کنے جانا، گردے میں پتھری آ گئی تو بھی عامل کنے جانا چاہتا، پتے میں پتھری آ گئی تو عامل کنے، ارے بے وقوف حکیم کنے جاتے ہر چیز میں عامل پکڑ لیا تو ایسا نہیں تو بالکل ہی نہیں، غلط، شرک ہے، حرام ہے، کفر ہے، ایسے بھی تو نہ تو ایسا یہ کرو افراد کا شکار نہ تفرید کا شکار، اعتدال کے راہ کو اختیار کرو۔ اور جو لوگ اپنے صاحبوں کے متعلق اور اپنے پیروں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فیملی کا سارا جانا اور یہ کرنا کوئی غلط نہیں ہے، تو اپنی جہالت پہ بیٹھ کر رو اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرو کہ اللہ کیسے لوگوں کے ہتھے آپ نے ہمیں چڑھا دیا جو نہ ہماری دنیا کو صحیح کرنے والے نہ ہماری آخرت کو درست کرنے والے۔ اور اخیر میں یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ اپنے اور اپنی اولاد کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری اور ہر بالغ مرد کی اور بالغ عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اپنے دین و ایمان کا تحفظ کرنا۔ ایمان کے لٹیرے مستقل ہمارے علاقوں کے اندر ہیں، ان سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچاؤ، اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ صحیح دین پر عمل کرنے اور صحیح دین پر عمل کرنے اور
اور اس پر چلنے کی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو متاثر ہو روحانی اعتبار سے، اللہ صحیح لوگوں تک ان کو پہنچا کر ان کے علاج کے ذرائع اور اسباب بنا دے، اور جو لوگ لوگوں کو لوٹنے کے لیے عملیات کے نام پر بیٹھے ہیں، اللہ ان سے ہماری اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دے۔ جادو کے کرنے سے اور جادو کے کروانے سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے کہ یہ کفر کا ذریعہ ہے، یہ کفر میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمارے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔